مفتی نوید عباسی صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور یہ سارے میں نیٹ پہ دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. یہ سوال یہ ہے کہ مرد کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ 4 نکاح کر سکتے ہیں، عورت کو یہ اجازت کیوں نہیں دی گئی کہ وہ 1 سے زائد نکاح کر سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ نکاح یہ بنیادی طور پر ایک مرد اور عورت کا باہم تعلقات کا جائز قرار دینے کے لیے یہ عمل ہوتا ہے، اور اس سے نسل انسانی آگے بڑھتی ہے. بالکل جیسے یہاں بالکل. بتایا گیا، یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی سنت، کبھی واجب. تو ایک آدمی، جیسے ابھی آپ نے سوال کیا تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ نکاح کی طاقت نہیں رکھتا. جی طاقت 2 طرح سے ہوتی ہے. ایک تو مفتی صاحب نے وضاحت کر دی کہ اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے جو کھلانے پلانے کی، اور جسمانی طاقت وہ رکھتا ہے، تو وہ نکاح نہیں کرتا. تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، یعنی فرض روزوں کے ساتھ ساتھ وہ نفلی روزے رکھے اور معاملات جو ہے وہ آگے بڑھائے. اب ہم آپ کے سوال کی جانب آتے ہیں. سوال آپ کا یہ ہے کہ جناب، ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے اور ایک عورت کیوں 4 شادیاں نہیں کر سکتی؟ پہلی بات تو یہ، 2 کی بات کر رہا ہاں، ہوں. 2 کی بھی کر لیں، 1 3 سے کی بھی زائد. کر لیں، 1 سے زائد کی. تو دیکھیے، اس باب میں یہ معاملہ ہے ایک وقت میں، یعنی ایک عورت ایک وقت میں 2 شادیاں نہیں کر سکتی. بالکل. ایک وقت کے علاوہ تو وہ کر سکتی ہے، یعنی اس کا شوہر انتقال کر گیا، 4 ماہ 10 دن بعد اس کو اختیار ہے. اور ہمارے یہاں معاشرے میں بیوہ کو بٹھا دیا جاتا ہے، اس کی شادی نہیں ہونے دی جاتی. طلاق یافتہ ہے، وہ اپنے ایام گزارنے کے بعد دوسری شادی کر سکتی ہے. بالکل. مطلقاً تو دوسری شادی پر پابندی نہیں ہے، لیکن دوسری شادی جب وہ کسی کے عقد میں ہے تو وہ اس کے نکاح میں رہتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، یہ پابندی ہے. ایک مرد ایک عورت کو نکاح میں رکھ کے دوسری سے نکاح کر سکتا ہے. آپ کا یہ غالباً اس جانب سوال ہے. تو اس میں یہ گزارش ہے کہ دیکھیے، عورت کی عزت، عظمت، اس کا وقار اس میں ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک شادی کرے. اور دوسرا، ہم مکلف ہیں، ہم نے ہر حال میں اللہ کے نظام کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، کوئی بات ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. ایک عورت ہے، وہ نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہے. آج تو جدید دور ہے، ڈی این اے آ چکا ہے، لیکن اس پر بھی بحث ہے اب بھی کہ کیا ڈی این اے سے نسب ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں. یہ ایک بہت بڑی ابھی بحث ہے، اس پہ کبھی آپ پروگرام کریں تو پھر بات ہوگی. تو جب ڈی این اے پر بھی ابھی آبھاس باقی ہیں اور واقعتاً 100% یہ درست ہے یا نہیں یہ بھی، تو میں یہ سوال کرنے کی چھوٹی سی ان لوگوں سے جو یہ سوال کرتے ہیں جسارت کر سکتا ہوں کہ ایک مرد تو مختلف مواقع پر 4 عورتوں کے پاس جا رہا ہے اور اس کی اولاد ہوگی تو سمجھ میں آیا کہ یہ اسی کی اولاد ہے. لیکن اگر ایک عورت ایک وقت میں اس کو اگر آسان کر دوں تو بلڈ لائن ایک رہے گی. جی 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 بلڈ لائن، بیکاز ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، بلڈ از تھکر دین واٹر. مطلب وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو مرد کے جو حساب کتاب ہے اس کو بلڈ کہتے ہیں اور دودھ کو جو ہے وہ پانی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بلڈ از تھکر دین واٹر. تو وہ اس حساب سے آپ بات کریں. لیکن ہاں، وہ ڈی این اے پھر باپ کا فالو ہوتا ہے. نہیں، وہ یہی تو. دوسرا، ایک عورت اگر 4 مردوں کے پاس ایک وقت میں جا رہی ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بچہ کس کی اولاد ہے؟ تو نسب ہی نہیں ثابت ہوگا. پوری انسانیت کے نظام نسب میں بگاڑ آ جائے گا. اس لیے شریعت نے یہ جو اصول دیے نا، یہ فطرت کے مطابق ہیں کہ ایک آدمی اپنے نکاح میں 4 عورتیں رکھے، 3 رکھے، 2 رکھے، 1 رکھے، اس کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے. لیکن ایک عورت ایک وقت میں ایک ہی مرد کے نکاح میں ہو سکتی ہے ازروِ شریعت. اور یہی اس پر میں توجہ دلانے کے لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عورت کا کام ہے کہ وہ مرد کے معاملات کی بھی نگہبانی کرے اور اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے. یعنی اگر مرد گھر میں موجود نہیں ہے تو وہ کسی اور سے کوئی تعلق نہ رکھے، وہ اپنے مرد کا ہر حال میں انتظار کرے اور تعلق اسی سے ہونا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں ایک جملے کا اضافہ کروں. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے انہوں نے، لیکن ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہوں گا. دیکھیں، ایک عورت جو ہے نا، ایک وقت میں 2 مردوں کو نہیں چاہ سکتی فطری طور پر، جبکہ مرد اس قید سے آزاد ہے فطری طور پر. یعنی آپ دیکھیں، کرسی سے کرسی کی توقع رکھیں، میز سے میز کی.
دونوں کی شخصیتیں اور تعارف جدا جدا ہیں, استعمال جدا جدا ہیں. مرد کو اللہ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ اس کی زندگی میں شریک آ سکتی ہے 2 عورتوں کی صورت میں, 3 عورتوں کی صورت میں, لیکن عورت کو اس طرح سے نہیں بنایا. اس لیے خود عورت کے اپنے اندر اس کا اپنا ضمیر اس کی ملامت کرتا ہے اگر بیک وقت 2 مرد اس کی زندگی میں ہوں. پھر دوسری طرف ایک عورت گھر اور خاندان کو تشکیل دینے میں سب سے بنیادی اکائی ہے. عورت کے بغیر گھر تشکیل نہیں پاتا. اب ایک عورت فرض کریں 2 یا 3 یا 4 مردوں کے گھروں میں رہے تو کیا خاندان تشکیل پا سکتا ہے؟ بچہ بھی عجیب سا ہوگا نا. اس لیے یہ خلاف فطرت ہے. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس, کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے, جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.